اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑے اہم قرآنی تصور پر آج میں بات کروں گا جو شعوری عقلی انداز کے لحاظ سے نہایت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ قانون ربوبیت اور اس کائنات میں ہماری شعوری ذمہ داری۔ اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا جب تعارف کروایا تو فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ تو اپنا تعارف اس نے رب ہونے یعنی اپنے جو صفت ربوبیت ہے اس سے کروایا۔ رب ایک عام جو اس کا معنی ہے سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس معنی کے اندر ایک بڑی اہم چیز پوشیدہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے۔ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ سٹیپ وائز پروان چڑھائے کسی شے کو۔ تو یوں یہ جو قانون ربوبیت ہے یعنی اللہ کا رب ہونا ہے، یہ وہ رب خود کو کہہ کے یہ فرما رہا ہے کہ میں وہ رب ہوں اور وہ ہستی ہوں جو کائنات کی ہر شے کو درجہ بدرجہ پروان چڑھاتا ہوں، اس کو درجہ بدرجہ کمال کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہ اس کا اپنا منشا، اس کی اپنی مرضی اور اس کی اپنی قدرت ہے، اس کا انتخاب ہے کہ اس نے یہ منہج اپنایا ترقی دینے کا۔ اور یہ جو شان جس کو میں کائناتی قانون ربوبیت کہہ رہا ہوں، یہ شان ربوبیت محض شان ربوبیت نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کائنات کے اندر ایک قانون کے طور پہ اللہ نے جاری فرما دیا۔ آپ شرق غرب لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک جہاں مرضی دیکھیں، آپ کو یہ قانون جاری و ساری نظر آئے گا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کیا ہم آج سے 10 سال پہلے یہ اس حالت میں تھے جہاں آج ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بتائیے کس حالت میں تھے؟ بہت چھوٹے تھے اس سے، جب پیدا ہوئے تھے تو اس سے چھوٹے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم درجہ بدرجہ پروان چڑھتے گئے اور آج اس شکل میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کسی پودے کو دیکھتے ہیں جو درخت بن چکا ہے، آپ بتائیے کیا وہ درخت آج اس شکل میں لگایا گیا تھا، یا آج سے 5 سال پہلے وہ کیا اسی شکل میں درخت کی صورت میں موجود تھا؟ نہیں، وہ پودا تھا جو درجہ بدرجہ پروان چڑھایا گیا اور آج وہ ایک توانا درخت ہے۔ یہ کائنات کی ہر جگہ جس جگہ پر آپ دیکھیں گے یہ قانون جاری و ساری ہے، حتیٰ کہ جو شعوری چیزیں ہیں اس میں بھی یہ قانون جاری و ساری ہے۔ مثلا آج جو میرا شعوری سطح اور شعوری لیول ہے، جو آپ کی آج شعوری سطح ہے، کیا آج سے 10 سال پہلے ہماری یہ شعوری سطح تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہر اگلے لمحے کے ساتھ ہماری شعوری سطح پختگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ قانون ربوبیت ہے جو اس کائنات میں من کل الوجوہ کار فرما ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس قانون ربوبیت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ پہلا پہلو تو یہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ کمال روبہ کمال رکھے ہوئے ہے۔ پھر اس نے اس روبہ کمال ہونے میں چیزوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، خاص طور پہ انسانی تناظر میں 2 حصے میں یوں بانٹ دیا کہ اس نے اس قانون ربوبیت جو انسان کی ذات پر جاری و ساری ہے اس کو 2 حصوں میں بانٹا، اور ایک حصہ اس نے فرمایا کہ یہ میرے ذمہ کرم پر ہے، یہ خود سے بغیر محنت کے پروان چڑھاؤں گا، اور ایک حصہ جو ہے یہ انسان تجھ پر لازم کیا گیا کہ تو اپنی محنت سے، کوشش سے، سٹرگل سے، جد و جہد سے اپنے آپ کو خود پروان چڑھائے گا، تب جا کے یہ کامل انسان بنے گا۔ ہمارا جسم ہے، ہم کھاتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی ایک خاص تناسب سے بڑھ رہی ہیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے پورے کے پورے اعضاء، ہمیں کوئی محنت کرنی پڑ رہی ہے کہ اس غذا کا اتنا لقمہ آنکھ کو جانا چاہیے، اس کی انرجی کی اتنی کیلوریز ہاتھ کو جانی چاہیے، اتنی دماغ کو جانی چاہیے؟ نہیں، بلکہ اللہ خود کار طریقے سے اس سسٹم کو جاری کیے ہوئے ہے جو ہمارے وجود کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ یہ تو ہے بات وجود ظاہری کی اور وجود جسدی کی، لیکن اللہ نے وجود شعوری اور وجود روحی، تزکیہ نفس اور عقلی اور شعوری بالیدگی، یہ وہ حصہ ہے جو پروان چڑھانے کا ہمارے اپنے اینڈ پہ رکھا ہے۔ اس کے اہتمامات تو اس نے کر دیے، انبیاء کو بھیج دیا، کتابوں کو بھیج دیا، علوم و فنون سے دنیا کو مزین کر دیا، آیات آفاق کے اندر پوری کائنات کے اندر رکھ دیں، پھر ہماری اپنی جان کے اندر رکھنی غور و خوض کے لیے نشانیاں، اور پھر کہا کہ ان نشانیوں کے ذریعے تم اپنی شعوری پرواز کو درست کرو، اپنی شعوری گروتھ کرو، اور الٹیمیٹلی ایک کامل شخصیت کے طور پہ سامنے آؤ۔ تو گویا ایک حصہ جو اللہ کے ذمہ ہے وہ وجود جسدی کا پروان چڑھانا ہے، اور وہ ہر ایک کا چڑھ رہا ہے، اس لیے اس میں فرق نہیں ہے۔ لیکن شعوری سطح آپ دیکھیں، کسی کی کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے۔ تزکیہ نفس کے درجے دیکھیں، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ انسان کے ذمہ ہے۔
جو اس ذمہ داری کو قبول کر کے شدید محنت کرتا ہے وہ پھر پروان چڑھ جاتا ہے۔ تو گویا کائناتی قانون ربوبیت کے اندر جو انسان کا شعوری حصہ ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے، تو ہم اس کائناتی قانون ربوبیت سے ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ اگر ہم وہ نہیں ڈالیں گے تو ہم آہنگ نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو رب پروان چڑھاتا ہے سب کو، کیا یہ ہر ایک کو ایک قاعدے سے پروان چڑھاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا کہ اس نے ایک حصہ ہمارے ذمے رکھا ہے، اور وہ حصہ جو ہمارے ذمے رکھا ہے اس نے اس پروان کو ایک شرط کے ساتھ مشروط کیا، اور اس نے کہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو شخص میری راہ میں جہاد کرے گا، جہاد کہتے ہیں ایکسٹریم سٹرگل، بساط بھر محنت، بساط بھر کوشش، جو بساط بھر محنت اور بساط بھر کوشش کرے گا اور ایکسٹریم سٹرگل، ایکسٹریم لیول کی سٹرگل کرے گا، اللہ فرماتا ہے اس کو میں ہدایت بھی دوں گا۔ الذین جاہدوا فینا، جو میری راہ میں جہاد کرے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو ضرور بھی ضرور ہدایت دیں گے، اور کس چیز کی؟ سبلنا، ایک رستہ نہیں، کئی رستے اس کے لیے کھول دیں گے۔ سبل جمع ہے سبیل کی، کئی رستے اس کے لیے کھول دیں گے، یعنی اس کے لیے کئی راہیں عقل و شعور کی، پرواز کی، پروان کی کھول دیں گے۔ تو گویا اب کائناتی قانون ربوبیت سمجھ لیجئے، کائناتی قانون ربوبیت یہ ہے کہ ہر شے روبہ کمال ہے۔ اس کے بعد جسمانی کمال جو ہے یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا، جو اس کا دیا ہوا رزق ہم کھاتے ہیں، ہم کمال کی طرف پروان چڑھتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا شعور ہے اور ہمارا تزکیہ نفس ہے، یہ دو حصے تھے جو اس نے شرط لگائی کہ الذی جاہدوا فینا، جو کوشش کریں گے، وہ کوشش ان دو حصوں میں ہوگی، شعوری پرواز کے لیے اور روحانی پرواز کے لیے، اور اپنا تزکیہ نفس کے لیے، جس کو میں روحانی پرواز کہہ رہا ہوں۔ گویا تزکیہ نفس اور شعوری پرواز، انٹلیکچولی گروتھ، یہ دو چیزیں اللہ نے مشروط کر دیں الذی جاہدوا فینا۔ اب جو جاہدوا فینا کی شرط پر پورا اترے گا، سخت محنت کرے گا اور بساط بھر کوشش کرے گا، اس کے لیے جسم تو اس کا پروان چڑھ ہی رہا ہے خود کار طریقے سے، اس کا شعور بھی پروان چڑھے گا، اس کے نفس کا بھی تزکیہ ہوگا، اور وہ ایک کامل شخصیت کی صورت میں اٹھے گا۔ اور اگر کوئی جاہدوا فینا کی شرط کو پورا نہیں کرے گا تو وہ محض جسم تو اس کا 6 فٹ کا 5 فٹ کا بن جائے گا، لیکن وہ شعور بھی کامل نہیں کر پائے گا، اور وہ اپنے نفس کا تزکیہ جس کو قرآن کہتا ہے وہ بھی نہیں کر پائے گا۔ اور آپ دیکھیے ہم معاشرے میں اپنے ارد گرد کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو قد کاٹھ میں سب تقریباً برابر ہیں، سب اچھے توانا لوگ ہیں، لیکن کسی کی شعوری سطح کہاں ہوتی ہے، کسی کی کہاں ہوتی ہے۔ کسی کے تزکیہ نفس کا عالم کچھ ہوتا ہے، کسی کے تزکیہ نفس کا عالم کچھ ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جاہدوا فینا کی شرط ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں ہمیں مطلب وہ شتر بے مہار بنا کے نہیں بھیجا، ایک حصہ، اور یہی تقدیر کا معاملہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں تقدیر کو بھی مس انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ آدھا حصہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور آدھے فیصلے انسان کی کو جو عقل شعور دیا ہے اس پر ڈیپینڈنس ہے۔ تو لہٰذا یہ پورا کائناتی جو قانون ربوبیت ہے جو اس کائنات کے اندر جاری و ساری ہے، اس کے اندر جو حصہ اللہ کی طرف سے خودکار طریقے سے آ رہا ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے، وہ تو آ رہا ہے، اور جو حصہ ہم سے اللہ نے تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنی کوشش، اپنی جد و جہد سے اللہ کی بارگاہ کے رستے کھولیں، خود پر اپنا تزکیہ نفس کریں اور اپنی شعوری گروتھ کریں، تاکہ جسم کے ساتھ شعور بھی اور اس کے ساتھ تزکیہ نفس بھی ہو، اور انسان ظاہراً و باطناً کامل ہو۔ اور یہی ہمارے نبی کی بھی تعلیمات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں گزرتے، یعنی مومن کا ہر اگلا دن ہر پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ کس میں بہتر ہوتا ہے؟ علم میں بہتر ہوتا ہے، شعور میں بہتر ہوتا ہے، عمل میں بہتر ہوتا ہے، اخلاق میں بہتر ہوتا ہے۔ کم از کم ان 4 درجوں میں مومن پچھلے درجے سے اگلے درجے میں منتقل ہو، تو یہ ایک مومن کی شان، اور یہی مومن کی شان قرآن مجید میں بھی بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن نے بیان کی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کا ہر اگلا درجہ، اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ یہ شان نبی کی، یہ شان ہے۔ کتنی پروگریسو اور کتنی ڈائنامک پرسنالٹی تھی ہمارے نبی کی، کہ اللہ فرما رہا ہے یہ محض روحانی اور تزکیہ نفس اور مقام و مراتب کے حوالے سے نہیں فرما رہا، اس میں علم ظاہری بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کا ہر اگلا لمحہ ہم پچھلے لمحے سے بہتر تر کرتے جائیں گے۔ یہ اگر نبی کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو اس نبی کے امتیوں کی سنت، ان کے لیے یہ جو سنت جاریہ بھی ہے، اور ان کا یہ منصب، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی کی باقی سنتوں کے ساتھ ساتھ اس سنت پر بھی عمل پیرا ہوں کہ ہر لمحہ اگلے لمحے سے بہتر ہے کہ نہیں، ہر اگلا لمحہ اخلاق پچھلے سے بہتر ہے کہ نہیں، ہر اگلا لمحہ شعور پچھلے سے بہتر ہے کہ نہیں، ہر اگلا لمحہ علم پچھلے سے بہتر ہے کہ نہیں۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات بتا دی
جو اس کو سپورٹ کرتی ہے. حضور نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی وہ اتنا ویجیلنٹ ہوتا ہے، معاملہ فہم ہوتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ کے آبزرو کر لیتا ہے. اور یہ چیزیں دیکھ کے آبزرو کرنا اور ایک سوراخ سے دوسری دفعہ نہ ڈسے جانا، یہ چیزیں مشروط اور جڑی ہوئی ہیں اس چیز کے ساتھ کہ آپ کتنے اپنے علم کو اپڈیٹ کیے ہوئے ہیں، کتنے اپنے شعور کو اپڈیٹ کیے ہوئے ہیں، کتنے اپنے اخلاق کو اپڈیٹ کیے ہوئے ہیں، دنیا کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، دنیا اور دنیاوی امور آپ پر حاوی ہیں یا آپ ان پر حاوی ہو کر ان کو دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ مل کر یہ بات طے کرتی. تو لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ اس کائنات میں ایک قانون ربوبیت کار فرما ہے، اور اس قانون ربوبیت کے اندر ایک حصہ اللہ نے خودکار طریقے سے جاری کر دیا، اور ایک حصہ اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ ہم اپنی کوشش جہاد سے اور شدید محنت اور جد و جہد سے اس کو حاصل کریں. جو اللہ نے خودکار طریقے سے جاری کیا وہ جسم کی پرواز ہے اور اس کی پروان چڑھنا، اور جو اللہ نے ہمارے اینڈ پہ چھوڑا وہ شعور کی پرواز ہے اور شعور کی پروان ہے اور تزکیہ نفس ہے. تو لہٰذا ان دونوں حصوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کائناتی قانون ربوبیت سے ہم آہنگ ہوں گے. یعنی آپ اسی طرح سے جس طرح کائنات اپنے انتہائی مدعا اور انتہائی غایت انتہائی کی طرف جا رہی ہے، آپ بھی اپنے انتہائی مقصود کی طرف اور کمال کی طرف جائیں گے. اور اگر آپ ان قرآنی ضابطوں، تقاضوں اور ان قوانین کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو آپ بے شک دن بھی گزر رہے ہیں، عمر بھی گزر رہی ہے، لیکن آپ اس کائنات کے اندر جو جاری و ساری قانون ربوبیت ہے اس سے کاملاً ہم آہنگ نہیں ہو سکتے، اور نتیجتاً آپ ایک ناکام انسان ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.